السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 40، باب التجارت فیما یکرہ لبسہ للرجال والنساء۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت جن کا استعمال مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ یہ جو باب ہے اس میں عنوان میں تو مرد اور عورت دونوں ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو دو حدیثیں بیان کی ہیں، پہلی حدیث میں ایک جو چیز ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ ریشمی جو کپڑا تھا، اور دوسری حدیث میں ایک ایسی چیز ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس میں حدیث میں ان دونوں کی خرید و فروخت کا جواز مل رہا ہے۔ سمجھنے والی بات، انتہائی آسان سی بات ہے یہ۔ اگر کوئی ایسی چیز جو فی ذات ہی حرام ہے، اس کی بات یہاں پر نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے، جو چیز فی ذات ہی حرام ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، ایکس وائی زیڈ، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کوئی ایسی جائز چیز ہے جو فی ذات ہی اٹ سیلف جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس میں کوئی علت پائی جا رہی ہے جو اس کو مطلب ناپسندیدگی کی طرف لے کر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو علت ہے ناپسندیدگی کی طرف لے کر جانے والی، اس کو آپ دور کر دیجئے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس تبویب کا۔ آئیے ذرا حدیث پڑھ لیتے ہیں ہم، تو مزید یہ بات جو ہے تبویب کی واضح ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابو بکر بن حفص عن سالم بن عبداللہ بن عمر۔ یہ سالم بن عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے، عن ابیہ، جو وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق سے، قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عمر رضی اللہ عنہ بحلۃ حریر او سیرا فرآها علیہ، کہ بھئی اللہ کے نبی نے سیدنا عمر فاروق کو ایک ریشمی جوڑا، یعنی حلہ یا جبہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ پورا مطلب سر سے لے جو عربوں کا ایک لباس ہے، کہا وہ ریشمی جو جبہ یا حلہ جو تھا وہ سیدنا عمر فاروق کو دیا، فرآها علیہ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے سیدنا عمر فاروق کو وہ پہنتے بھی دیکھ لیا، فقال انی لم ارسل بها الیک لتلبسها، عمر یہ اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہنو، انما یلبسها من لا خلاق له، بھائی اسے تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، انما بعثت الیک لتستمتع بها، یعنی میں نے اس کو بھیجا اس لیے تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی تبیعها، اس کو بیچ دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ جو ریشمی لباس تھا مردوں کے لیے چونکہ حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کپڑا جو تھا وہ فی ذات ہی حرام کی حدود میں نہیں ہے۔ کپڑا کوئی بھی ہو، کوئی بھی کپڑا فی ذات ہی حرام نہیں ہے، اس کے اندر جواز ہے۔ البتہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ مردوں کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم رنگ کی بات کریں تو گلابی کلر کا، لال رنگ کا، اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ مردوں کو مطلب نہیں جچتے، تو اس اعتبار سے فقہا نے ناپسندیدگی والی کیفیت کا اظہار کیا ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی علت اگر پائی جا رہی ہے اس علت کو ہٹا دیجئے، باقی کپڑا تو فی ذات ہی خریدنا بیچنا سب جائز ہے، اس میں کوئی ایشو اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہی بات جو تھی وہ اس ریشمی کپڑے میں اور مطلب تھی جو سیدنا عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے بھیجا اور کہا کہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس کو فروخت کرو۔ تو سیدنا عمر فاروق خود ذاتی طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی چیز جو فی ذاتی ہی جائز ہو، اس میں کوئی ناپسندیدگی والی علت ہو، اس علت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا
اس کے استعمال کے حوالے سے، اس سے انتفاع کرنے کے حوالے سے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سید عمر فاروق کے لیے اب یہ مطلب جائز تھا کہ وہ اس ریشمی کپڑے کو، ریشمی جو جبہ تھا اس کو فروخت کرتے اور اس سے فائدہ لے لیتے۔ تو اس سے بھی ایک چیز جواز کا پہلو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب بظاہر اس میں کیا تھا، وہ ریشمی کپڑا سید عمر فاروق کے لیے مکروہ تھا، پہننے کی حد تک، خرید و فروخت کے حوالے سے نہیں تھا۔ تو اس میں فائدہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک چیز کا استعمال کسی شخص کے لیے مکروہ ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے تو ایسی چیز کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اگر شرعی طور پر قابل انتفاع نہیں ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اگر شرعی طور پر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ یہ ایک فقہی قاعدہ ہے، یہ خرید و فروخت میں، یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر شرعی طور پر کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ تو مذکورہ اس حدیث میں جس ریشمی مطلب جوڑے کا ذکر ہے وہ مردوں کے لیے چونکہ حرام ہے، مکروہ ہے، لہٰذا عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، تو لہٰذا اس کی خرید و فروخت جو تھی وہ جائز ہے۔ تو سید عمر فاروق نے یہ جو کپڑا تھا ایک مشرک ساتھی کو دے دیا تھا مطلب اپنے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ حدیث سیدہ عائشہ کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اخبرتہ انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر، کہ انہوں نے ایک ایسا تکیہ خریدا جس میں تصاویر بنی ہوئی تھی۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے وہ دیکھا اس تکیے کو، قام علی الباب، تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، فلم یدخلہ، داخل نہیں ہوئے، فعرفت فی وجہہ الکراہۃ، تو میں نے، سیدہ عائشہ کہتی ہے، میں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر کچھ ناگواری کے جو تاثرات تھے وہ دیکھے، فقلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، ماذا اذنبت، مجھ سے کیا ہوا ہے، میں نے ایسی کون سی غلطی، کون سا گناہ کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بال هذه النمرقہ، یہ جو تم نے تکیہ جو خریدا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ تکیہ کیسا ہے؟ تو قلت، تو کہا، سیدہ عائشہ کہنے لگی، اشتریتها لك لتقعد علیہا وتوسدها، بھئی میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں، یہ تو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحاب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، کہ بھائی یہ تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ فیقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا، احیوا ما خلقتم، کہ زندہ کرو یہ جو تم تصویریں بنا رہے ان کو اب زندگی بھی، ان کو زندہ بھی کرو۔ وقال ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب پہلی حدیث میں جس کپڑے کا ذکر تھا وہ صرف مردوں کے لیے مکروہ تھی، لیکن یہ دوسری سیدہ عائشہ کی جو حدیث ہے اس میں کپڑے کی اس قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مردوں اور عورتوں سب کے لیے مکروہ ہے، لیکن کپڑا فی ذاتی ہی چونکہ حرام نہیں ہے، تو جو تصاویر ہیں ان تصاویر کو مٹا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، یا اس کو اس انداز میں اس کا، اب جس طرح ہم کپڑے جو ڈائی نہیں کرتے، مطلب ہے کپڑا جو بنتا ہے بنیادی طور پر وہ وائٹ کلر کے دھاگے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کے دھاگے سے مطلب ہے، پھر جو بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس دھاگے کو کلر کر لیتے ہیں، اس سے ہم اپنا کپڑا جو ہے مشینوں پر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا وائٹ کلر پہ ہی بنے گا اور بعد میں اس کو اپنے انداز میں مختلف جگہوں سے باندھ کر ربر بینڈ سے یا دھاگے سے اس کو ڈیفرنٹ کلرز دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ملٹی کلرز والے کپڑے نہیں ہوتے آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہ اسی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی جو تصاویر ہیں، زندہ چیزوں کی تصاویر حرام ہیں۔ گو اس حدیث میں تصویر کے حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن سر دست وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف اس موضوع پر بات کروں گا کہ وہ کپڑے جس میں تصاویر ہیں اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو اس کپڑے پر سے یہ جو ناپسندیدگی والی کیفیت ہے اس کو دور کر دیا جائے، کاسٹک سوڈا یا اس طرح کی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، اس کے ذریعے وہ تصاویر کو ختم کر دیا جائے اور اس چیز کو، کپڑے کو جس پرپز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اچھا، زندہ چیزوں کی، اس میں جانوروں کی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں
اور اب جو ہے وہ انسانوں کے خاکے بننا شروع ہو گئے ہیں اس طرح کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے استعمال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی وہ اس چیز کی خرید و فروخت جس کا استعمال کسی علت کی وجہ سے مکروہ ہے یا حرام ہے، اس کے خرید و فروخت کی اجازت یا جواز، بشرط یہ کہ وہ حرام کرنے والی علت یا ناپسندیدگی والی علت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو اس چیز کی خرید و فروخت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.